ہماری ماں اور بہنیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، ان کو اخلاق کے زیور سے آراستہ کرے، اعلیٰ اخلاق کے معیار پر انہیں فائز کرے، اچھی تعلیم، اچھی ایجوکیشن پر اپنے بچوں کے جو ہے نا راہ کے راہگیر بن۔ میری ماں اور بہنوں، یہ جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، یہ جتنے بھی ائمہ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ اکابر ہیں، ان کو امام کس نے بنایا؟ ان کو محدث اور علامہ کس نے بنایا؟ ماں نے بنایا۔ اسلام کے لیے جب خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے کس نے گردن کٹائی؟ بولو کس نے گردن کٹائی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک حدیث کی خدمت کی، 12 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا۔ کتنے لاکھ؟ بولو 12 لاکھ حدیثوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کیا۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ ماں کی۔ کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، اگر بد دعا دینا ہے تو اس ماں کی طرح بد دعا دو۔ کیا پیاری بد دعا تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام مالک رحمہ اللہ کی تعلیم اور تربیت میں سب سے بہترین یوگدان، سب سے پہلے ان کے پر محنت کرنے والے ان کی ماں تھی۔ چاہتی ہے سیریل دیکھ کر اس سیریل کی ایکٹر کو پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ہماری کھوج سے، ہماری ماں اور بہنوں کی کھوج سے کہاں مجاہد پیدا ہوں گے، کہاں امام پیدا ہوں گے، کہاں محدث پیدا ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، آج کے اس پرفتن دور میں امت مسلمہ کے حال زار کا جائزہ لیا جائے، عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، تو سوائے مسلمانوں کے حصے میں حسرت، افسردہ، پشیمانی اور حزن و ملال، غم، ہراس، خوف، دہشت کے کچھ بھی نہیں۔ آئیے دن مسلمانوں کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، یا انہیں مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی چیز کو نکال کر کے ڈر اور خوف و ہراس کے ماحول میں دھکیلا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کے حالات پر پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عالم اسلام سے لے کر وطن عزیز ہندوستان کی حالات کو آپ دیکھیں، بہت زیادہ سوائے دل ترستا ہے، آنکھیں روتی ہیں، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، ہم بے بس ہے، بے یار و مددگار ہے، کوئی ہمارا حامی و ناصر نہیں ہے، کوئی ہماری تائید کرنے والا نہیں، ہم نہتے ہیں، سوائے اللہ کے اور کوئی ہمارا کارساز نہیں ہے، کوئی ہماری اس حص کو لے کھاتی ہوئی کشتی کا ناخدا کوئی اگر ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے۔ بہت زیادہ ابتر حالات ہندوستان کے حالات، مسلمانوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو خوف و ہراس میں جی رہے ہیں۔ اگر ان حالات کی کروٹ کو بدلنا چاہتے ہیں، مستقبل ہمارا روشن ہو، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہمیں ثبوت دینے کی اور ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماحول سازگار ہو، حالات ہمارے ذمے ہوں، اور پھر مستقبل کے اندر، آئند میں، فیوچر میں، آنے والے زمانے کے اندر ہم اپنا سکہ منوانا چاہتے ہیں، اگر ہماری بولی بولی جائے تو ضروری ہے کہ ہمارے یہ معصوم بچے، یہ چمکتے دمکتے درخشاں، یہ ستارے جو زمین کے ستارے ہیں، ان کو علم دیا جائے گا۔ انہیں سب سے جو بہترین دولت ہے وہ سب سے پہلا
زینا، سب سے پہلا ہتھیار اگر سامنے والے کو اوپر یلغار کرنا ہے، ہلہ بولنا ہے، ان کی باطل طلسمائی کو اگر بجھانا ہے، ان اندھیرے اور وہ ناپاک عزائم کا خاتمہ کرنا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں جو سب سے پہلا جو ہتھیار، جو میزائل ان کو دینا ہے، ایسا میزائل جو باطل کو شکست دے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہتھیار تلوار کا نہیں ہے، وہ ہتھیار بم کا نہیں ہے، وہ ہتھیار فدائین کے حملے کا نہیں ہے، وہ ہتھیار سب سے پہلا علم کا ہے۔ علم، قلم میرا ہتھیار ہے، علم قلم میرا ہتھیار ہے۔ ان معصوم بچوں کے ہاتھ میں جو ہتھیار آپ دیں، وہ موبائل سے ان کے ہاتھوں سے نکالنا ہوگا۔ ان کے ہاتھوں کے اندر قلم اور ان کے سینوں کو معمور علم سے کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ معصوم بچے، ہماری امت کے یہ نونہال، ہماری امت کے لڑکے، ہماری امت کی لڑکیاں مستقبل کے اندر پڑھیں گے، لکھیں گے، IAS، IPS اور بڑے بڑے کلیکٹرز، انجینئرز، جج، ڈاکٹرز، ایڈوکیٹ جب ہمارے بچے بنیں گے تو فیوچر ہمارا ہوگا۔ ہر معاملے میں، حکومت کے ہر سطح پر، حکومت کے ہر زمرے میں ہمارے بچے داخل ہو جائیں گے۔ تو جب ہمیں اقلیت کہہ کر کے ہمیں دبا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ہندوستان میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ کہہ کر کے پوری طریقے سے میڈیا اور میڈیا کے چاٹوکار، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر طریقے سے انہیں استعمال کر کے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی، یعنی تو کم سے کم انہیں غلام اور ان کے جو ہے تمام حقوق کو سلب کر کے انہیں جو ہے ناکارہ، ناتواں، ناقص اور ادھورا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم لوگ ہوتے بھی جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ان بچوں کے پیچھے جو سب سے بڑا کارنامہ، سب سے ان کو جو ہے بہترین اچھے انداز میں پاکیزہ معاشرہ، حسن معاشرت، ایک اچھا سماج اور قوم و ملت کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے جن کو اٹھنا ہوگا، وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہ ہماری ماں اور بہنیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ہماری ماں اور بہنیں ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، ان کو اخلاق کے زیور سے آراستہ کرے، اعلیٰ اخلاق کے معیار پر انہیں فائز کرے، اچھی تعلیم، اچھی ایجوکیشن پر اپنے بچوں کے جو ہے نا راہ کے راہگیر بنے۔ یہ کون ادا کر سکتا ہے کردار؟ ماں۔ یہ کردار ایک ماں ادا کر سکتی ہے۔ ہماری یہ امت کی مائیں، ہماری امت کی بہنیں اگر چاہیں تو یہ ان نونہال بچوں کو، یہ آنے والا جو جنزی ہے، یہ آنے والا جو جنریشن ہے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں آج کے، کل کے یہ امت کے مستقبل ہیں۔ میں ایک دو مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میری ماں اور بہنیں، آپ غور سے سماعت کریں۔ اول، امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ۔ یہ امام مالک کون ہیں؟ آپ سبھی جانتے ہیں امام مالک کون ہے۔ امام مالک دنیا میں سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھنے والے، اس حدیث کی کتاب کا نام موطا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا امام کو بلا مذہب، موافقین، مخالفین، جماعتی سطح پر ہر مسلک کا عالم، ہر مسلک والا انہیں امام مانتا ہے، وہ ہے نمبر 1 امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے اندر ان کی تعلیم،
ان کی تربیت کا یہ آن کیمرہ ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ مسجد سے نکلتے ہی آپ چیک کر لینا امام مالک رحمہ اللہ کی تعلیم اور تربیت میں سب سے بہترین یوگدان، سب سے پہلے ان کے پر محنت کرنے والے ان کی ماں تھی۔ راتوں میں ماں جاگتی، بچے کو جگاتی، اور مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی کے اندر زانوِ تلمس کرنے کے لیے اپنے بچے کو اپنے تئیں لے کر آ کر حدیث کا درس دینے کے لیے بٹھایا کرتی تھی۔ چھوٹی عمر کے اندر امام مالک بن انس رحمہ اللہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، دیکھتے دیکھتے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، سینکڑوں حدیث کے حافظ بن جاتے ہیں۔ امام کس نے بنایا؟ ماں نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ ماں نے۔ محمد بن ادریس رحمہ اللہ، تھوڑا نام یاد رکھ لینا، محمد بن ادریس، یہ یتیم بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد کو آنے کا وہ وقت تھا، وہ مرحلہ تھا، باپ کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اب یہ بچے کی محمد بن ادریس کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ماں نے لی۔ اپنے شہر کو چھوڑ کر مدینہ کا رخ کیا۔ معلوم ہوا اہل قریش کے بڑے بڑے علماء صحابہ سے جنہوں نے علم سیکھا، علم حدیث، علم تفسیر، علم ادب، عربی زبان کے ماہر یہاں پر مدینہ کے اندر ہے۔ اپنے وطن کو خیر آباد کر کے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے، اپنے بچے کی اعلیٰ اخلاق کی تربیت کے لیے ماں نے مدینے کا رخ، ماں نے مدینے کا رحلہ کیا، سفر کیا، اور اپنے بچے کو جو ہے لا کر مسجد نبوی کے اندر چھوڑ دیا۔ یہ محمد بن ادریس اپنے چھوٹے بالکل چھوٹے تھے، انہوں نے قرآن مجید کو مکمل یاد کیا اور پھر حدیث کے ماہر بن گئے۔ اساتذہ نے انہیں حدیث پڑھانے کی سند دے دی۔ الحمدللہ حدیث کے ایسے امام بنے، فقہ کے ایسے امام بنے۔ آگے چل کر امت نے انہیں کیا نام سے جانا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نام سے جانا۔ کون ہے امام شافعی؟ امام شافعی کون ہیں؟ چار دنیا میں جس کو پوری امت بلا اختلاف کے مانتی ہے، امام مالک کے بعد اگر کوئی فقیہ کا سب سے بڑا امام ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ ہے۔ ان کا نام محمد بن ادریس ہے۔ یتیم تھے، بچپن میں ہی سہارا اٹھ گیا تھا، ماں نے ذمہ داری لے کر امام شافعی کو وقت کا امام بنا دیا۔ ان کے پیچھے کس کی طاقت تھی؟ ایک ماں کی طاقت تھی۔ اب آئیے اس کے بعد ایک اور نام بتا دیتا ہوں، اب چیک کر لینا، میں ہوائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا زمانہ آیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابھی پیدا ہوئے، 30 سال کی عمر تھی ان کے والد ماجد کی، انتقال ہو گیا، بے سہارا ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی والد ماجدہ اونچے اخلاق والے، اچھے دیندار گھرانے کے تھے، رات میں تہجد پڑھتے، دین کے اندر روزہ رکھتے، اور ہمیشہ دل میں یہ تمنا ہوتی تھی امام مالک جس مسند پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیتا ہے، اللہ میرا یہ چھوٹا سا معصوم اور یتیم بچہ ہے، اللہ یہ بندی تجھ سے امید کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی اس مسند تدریس پر جلوہ افروز ہو کر اس امت کا امام بنے، اس امت کا فقیہ الامام بنے۔ اس ماں نے منت مانگی، اس ماں نے نظر مانی، اس ماں نے محنت کی، کوشش کی، جستجو اور طلب کے ساتھ میں امام احمد بن حنبل کو بچپن سے ہی قرآن مجید کے سورے یاد دلاتے مکمل حافظ ماں نے بنایا، اور پھر محدث بڑے بڑے اساتذہ کے جو ہے زانو تلمذ حاصل کرنے کے بعد امت نے انہیں امام احمد بن حنبل کے نام سے یاد کیا۔ امام احمد بن حنبل بن، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب
चाहे वो मालिकी हो, शाफी हो, हनफी हो, बरेलवी हो, चिश्ती हो, कादी हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, तबलीग जमात हो, दुनिया के जितने भी फिरके अहले उम्मत मुस्लिमा के अंदर हैं, वो तमाम मसलकों के मदरसों के अंदर जब तक बुखारी का दर्स नहीं होता, जब तक बुखारी को पढ़ाया नहीं जाता, वो कोई भी मुकम्मल आलिम नहीं बनता। जरा पूछो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सीरत से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पैदा होते हैं, बाप का साया सर से उड़ जाता है, यतीम है, बेयारो मददगार है, आप नातवा है, साबे सहारा है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह छोटे मासूम बच्चे थे, बुखारा से सफ़र करके माँ ने चंद दीनार को इनके पास में रख करके जो है मदीना को भेजा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हदीस की खिदमत की, 12 लाख हदीसों को जमा किया। कितने लाख बोलो? 12 लाख हदीसों को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जमा किया। एक किसकी तरबियत थी? माँ की। और इनके वालिद का नाम इस्माइल बिन इब्राहिम, और ये खुद भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इस्माइल बिन इब्राहिम ये भी खुद बड़े मुहद्दिस हैं, ये भी खुद बड़े मुदर्रिस हैं, ये भी खुद बड़े मुफ्ती हैं, ये भी अल्लामा हैं। चंद दिनों के बाद वफात हो गई। बच्चा छोटा था, बच्चा छोटा है, बच्चे को बुखार आ गई और उस बुखार के अंदर बच्चे की आंखों की बीनाई चली गई। जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 7-8 साल के थे, आंखों में अचानक रोशनी चले गई, अचानक रोशनी चले गई, नजर नहीं आ रहा, अब बीना से नाबीना हो गए, आपकी आंखों की जो रोशनी सल्ब कर दी गई। ये माँ एक नहीं, दो नहीं, अल्लाह अकबर, 10 सालों तक अल्लाह से दुआ करती रहे, रात में तहज्जुद मुसल्ला बिछाते, पूरी रात भर कर इबादत करते और हाथों को उठाकर उस अर्श मुअल्ला से फरियाद करते, ऐ या रब, ऐ अर्श मुअल्ला के मालिक, तू ही देने वाला है, तू ही छीनने वाला है। अल्लाह, अगर ये मेरे बेटे को, ये मेरा बेटा मोहम्मद है, ये बुखारी है, अल्लाह अगर इस बच्चे की बीनाई वापस लौट कर आई, तेरे दिन के लिए मैं इसको हिबा कर देती हूँ, तेरे दिन की खिदमत के लिए खादिम बना देती हूँ। अल्लाह, इस छोटे से मासूम बच्चे को तेरे दिन का खादिम बना देती हूँ, तेरे दिन का पैरोकार बनेगा, तेरे दिन का ताबे बनेगा, तेरे दिन की सरबलंदी के लिए काम करेगा। अल्लाह, तेरे दिन का दाई बनेगा। माँ ने मन्नत की, हजारों दिन गुजर गए, बीनाई वापस नहीं आई, अल्लाह से रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, फिर वो अल्लाह जो आँख की बीनाई को छीन लिया, फिर से बीनाई वापस आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम बुखारी पूरी जिंदगी भर तक हदीस की खिदमत करते रहे। हदीस, एक हदीस को किताब लिखने के लिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उसकी किताब का नाम रखा सहीहुल जामे अल बुखारी। उसमें कितनी हदीसें हैं सही? कितने? 7000। बोलो कितने? और उस हदीस की किताब को लिखने के लिए कितने हदीसें जमा करे? 12 लाख हदीस। समरकंद से लेकर अरब के बहर तक सूखे रोटियां समंदर के पानी, खारा पानी के अंदर डुबो को खा करके एक हदीस के लिए 700-500 किलोमीटर का सफर तय करते एक हदीस लेने के लिए। ऐसे कितने हदीसें जमा की? 12 लाख हदीसें जमा की। अल्लाह, माँ मन्नत मांगती थी, माँ नजर मांगती थी, माँ फरियाद करती थी, या रब, या रब। मेरे माँ और बहनों, ये जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं, ये जितने भी अइम्मा हैं, ये उलमा हैं, ये अकाबिर हैं, इनको इमाम किसने बनाया? इनको मुहद्दिस और अल्लामा किसने बनाया? माँ ने बनाया। अक्सर मुहद्दिस और इमाम यतीम थे, उस यतीम के सर पर बेहतरीन माँ का किरदार अदा किया तो वो हमारी माँ और बहनें थी। मेरी माँ और बहनों, ये हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, ये हमारी छोटी छोटी लड़कियां हैं, ये बच्चियां हैं,
انہیں اخلاق کا اعلیٰ معیار بنائے، علم کی صحیح رہنمائی کرے، ان کی علم پہ تربیت کرے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے بچے آگے میں بتاؤں گا، یہ تو ابھی خالی علم کا سلسلہ ہے، یہ علم کا سلسلہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، وہ ہماری ماں اور بہنیں تھی جو وقت کا امام بنایا۔ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میرے گھر پہ میری بہنیں تھی، یتیم تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، میں بڑا شریر تھا، بہت شرارت کرتا۔ میری ماں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ گھر پہ بہت سارے مہمان آئے، ماں بہت دنوں کے بعد قسم پرسی کی حالت تھی، بہت زمانے کے بعد جو ہے گوشت بنا ہمارے گھر پر۔ گوشت کی مجھے خوشبو آئی تو میرا دل لالچنے لگا، ترسنے لگا کہ میں گوشت کھاؤں، گوشت کھاؤں۔ ماں کے پاس جاتا، کہتا امی جان مجھے گوشت دے دو، امی جان میں کھانا چاہتا ہوں، مجھے کھانے کے لیے گوشت دے دو۔ ماں کہتی بیٹے مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یہ کھا کر چلے جائیں گے تب ہم کھا لیں گے۔ بیٹے نے ضد کی، چھوٹے بچے رہتے تو ضد کیسا کرتے، ضد میں آئے اگر مجھے نہیں دیا آپ نے گوشت تو میں کسی کو بھی کھانے کے لیے نہیں دوں گا۔ مٹی لے جا کر وہ گوشت کے سالن میں ڈال ڈالی۔ کون عبد الرحمن السدیس، یہ کون ہے معلوم؟ مکہ المکرمہ کا جج، قاضی ہے وقت کا، مسجد حرام کا امام ہے، بادشاہ سعودی عرب کا پرنس آپ کے پاس زانو تلمذ ہو کے بیٹھتا ہے، عرب کی حکومت کو چلانے کے لیے عبد الرحمن السدیس سے مشورہ کرتا ہے۔ وہ عبد الرحمن السدیس ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری مٹی سالن میں ڈال دی۔ ماں کو غصہ آیا اور ماں نے میرے لیے بد دعا دی، کہا اللہ تو اتنا فارغ الوقت ہے، اتنا تو فاضل الوقت ہے، اللہ تجھے وقت کا کعبۃ اللہ کا امام بنا دے۔ ماں نے میرے لیے بد دعا کی، دانت کو کرکرا کر ہاتھ کو اٹھا کر بد دعا دی، اور وہ میری ماں کی بد دعا ایسی تھی کہ اللہ نے مجھے کعبۃ اللہ کا امام بنا دیا۔ میری ماں اور بہنوں ذرا سوچو، اگر ہمارے بچے شرارت کرتے ہیں تو ہم اس کو کتنی بد دعائیں دیتے ہیں، تیرا ستیہ ناش ہو، تیرا جنازہ جائے، تجھے مار ڈالے، تو گر جائے، تجھے کیڑے پڑ جائے۔ میری ماں اور بہنوں کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، اگر بد دعا دینا ہے تو اس ماں کی طرح بد دعا دو۔ کیا پیاری بد دعا تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے میں بتا دیتا ہوں، محمد بن قاسم، یہ کون ہے محمد بن قاسم جانتے ہو؟ حضرت عمر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں سب سے زیادہ صلیبی حکومتوں سے جنگ کرنے والے مرد مجاہد کا نام محمد بن قاسم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام دنیا، یہود، نصارہ آج اتنے بچوں کا جو قتل کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ وہ دہشت، ان کے دلوں میں وہب، ان کے دلوں میں خوف، ان کے دلوں میں دہشت ہے، کہیں یہ بچوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی پیدا نہ ہو جائے، محمد بن قاسم جیسا مجاہد پیدا نہ ہو جائے۔ ہندوستان کے اندر عرب سے سب سے پہلے جس نے ہندوستان کی سندھ کے علاقے میں راجہ دشرت کے ساتھ اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اس مرد مجاہد کا نام محمد بن قاسم ہے۔ فلسطین کو اسرائیل سے آزاد دلانے والا، یہودیوں سے آزاد دلانے والا حضرت عمر کے بعد سرزمین پر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ وقت کے مجاہد کیسے بنے؟ ان کی ماں نے ان کے دلوں میں اسلام کی غیرت پیدا کر دی، اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، دین کا جذبہ، دین کا شعور پیدا کر دیا۔ وہ مائیں مجاہد تھی جن کی کوکھ سے پیدا ہونے والے مجاہد بنے۔ ہماری مائیں بننا، سورنا، ڈانس کو پسند کرنا، گانے گانا، دنیا پرست بننا، دنیا میں الجھنا، جو دنیا کر رہی ہے ویسے بننا۔ ہماری مائیں ایکٹر بننا چاہتی ہیں، ہیروئن بننا چاہتی ہے،
سیریل دیکھ کر اس سیریل کے ایکٹر کو پیدا کرنا چاہتی ہیں. ہماری کھوک سے، ہماری ماں اور بہنوں کی کھوک سے کہاں مجاہد پیدا ہوں گے، کہاں امام پیدا ہوں گے، کہاں محدث پیدا ہو جائیں گے. باپ نہیں تھا، ان ائمہ کا باپ نہیں تھا. ماؤں نے کردار ادا کیا، ماؤں نے تعلیم دی، ماؤں نے تربیت دی، دین کا جذبہ پیدا کر دیا ان کے خون میں، ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر، ان کی رگوں کے اندر دین کا جذبہ، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کا شوق اور ذوق پیدا کر دیا تھا. اسی لیے اللہ نے محمد بن قاسم پیدا کر دیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا. میں ہماری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنیں، سب سے پہلے آپ دین حاصل کریں. ہمارے بچے گاؤں میں پیدا ہوتے، گھروں میں پلتے، رشتہ داروں میں بڑے ہوتے، ان کا کھیلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا غیر مسلموں میں زیادہ ہے. اسکول کالجز مخلوط تعلیم ہیں. ہماری بچیاں جوان ہو جاتی اور غیر مسلم یوں اٹھا کے لے کے چلا جاتا. میں آپ کو 2025 کی رپورٹ بتا رہا ہوں. 2025 کی رپورٹ انٹرنیٹ پہ مار کے آپ سرچ کر کے دیکھیں. 2025 کے اندر ہندوستان سے 2025 کی رپورٹ کے مطابق 12 لاکھ نوجوان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلے گی. 12 لاکھ 10 سال کے اندر 12 لاکھ مسلم نوجوان لڑکیوں کو جھانسے میں فریب، مکر، عیاری، دنیا عیاش، ان کو دنیا کی رنگ و زینت، دنیا کی تمتمے، یہ دنیا کے قمقمے، یہ دنیا کی شعبہ دباز، یہ دنیا کی رنگینیاں بتا کر انہیں کار، گھوڑا، گاڑی، ہوٹل میں کھانا اور شاپنگ مال میں لے جا کے شاپنگ کرانا، یہ دکھا کر کے ان کی زندگی ان کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا. اور ان میں سے بہت ساری لوگ عورتوں کو جو ہے یا تو دبئی کے بازار کی زینت بنائی گئی یا پھر انہیں 2 سال تک یوز کر کے چھوڑ دیا گیا. دھوبی کا کتا گھر نہ گھاٹ کا یہ حل بنا دیا گیا. اس کے ذمہ دار کون؟ باپ دن بھر باہر کماتا ہے، آفس میں، دکان میں، کمپنی میں، باہر دھوپ میں، بارش میں، سردی میں، لوگوں کے جوتے اٹھانے میں، لوگوں کے گالیاں کھانے میں باپ کی زندگی گزر جاتی. اور ماں کا کردار کیا ہے؟ سیریل دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، فلم دیکھنا، گانے گانا، عورتوں کی باتیں، 10 عورتوں کی گھر کی باتیں کسی کے گھر میں پہنچا دینا، غیبت، چغل خوری، چغلی، کسی پہ جلن، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، نفرت، عداوت، یہ رشتہ دار کی باتیں وہ رشتہ دار کے سامنے، وہ رشتہ دار کا گھر ٹوٹنا، یہ رشتہ دار کا گھر ٹوٹنا. اسی میں ہماری عورتوں کی وقت ختم ہو جا رہا ہے. اللہ اکبر. دین ہماری عورتوں میں نہیں، دین سے نابلد ہیں، دین سے ناواقفیت ہے. یہ معصوم بچے امت کی امانت ہے، یہ امت کی امانت ہے. ہمارا فیوچر کون؟ یہ ممبر کا غازی کون ہے؟ یہ امت، یہ سوئی ہوئی امت کو جگانے والا کون؟ ان کا رہنما اور رہبر کون؟ ان کا قائد کون ہے؟ کون ہے ان کا قائد؟ یہ معصوم بچے کل پیدا ہوں گے، اس ممبر کا خطیب بنے گا، اس مصلی کا امام بنے گا، اس مسجد کا صدر بنے گا. اس قوم کو سوئی ہوئی قوم کو جگانے والا شیر یہ معصوم بچے ہیں. یہ معصوم بچے ہیں جو قوم کے رہنما، رہبر، قائد اور سائل بنیں گے انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ ہماری مائیں ان کی صحیح تربیت کرے، ان کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے. ہماری مائیں وہ کب دے سکتی ہیں؟ پہلے انہیں خود تعلیم سے آشنا ہونا ہوگا، ان کے اندر تعلیم سورات کر جانی ہے. واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، موبائل، چھوٹے کلپ، شارٹ کلپ سے ہماری ماں کو دور رہنا ہوگا. ہماری ماں کے ہاتھ میں قرآن ہو،
حدیث ہو, دین کا علم ہو, انشاءاللہ اللہ کی قسم اگر ہمارے 10 خواتین کو تگڑی سے اگر ایسے پیدا ہو جائیں گے, جن کے ہاتھ میں موبائل نہیں, جن کے ہاتھ میں قرآن ہو, حدیث ہو, سیرت ہو, عقیدہ ہو, فقہ ہو, 10 عورتیں اور ان کے 10 بچے انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گے. انشاءاللہ قسم اللہ کی بتا رہا ہوں, وہ ہماری مائیں غیرت, حمیت, جاذبیت, دین پر مر مٹنے والے ہو جائیں گے, دین کے شہدائی بنیں گے, دین کے پاسبان بنیں گے. انشاءاللہ ان کی کھوج سے پیدا ہونے والی اولاد انشاءاللہ محمد بن قاسم, سلطان صلاح الدین ایوبی, عمر بن خطاب بنے گی, امام بخاری جیسے محدث اور امام سفیان بن ثوری جیسے جو ہے نا فقیہ بنیں گے انشاءاللہ. میری ماں اور بہنوں سمجھو, وقت کا اہم تقاضا ہے, وقت تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے. اگر ہم باطل کو شکست دینا چاہتے ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس فوج نہیں ہے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حکومت ان کی ہے, سب تیار ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. تو ختم کرنے کے لیے مسلمان کو کیا کیا جائے گا؟ مسلمان آلو ہے, گاجر ہے, گھاس ہے, جو چھل کے پھینک دے. ان کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ختم کیا جا رہا ہے مدارس کو ختم کرو, اس کے بعد مکاتب کو, مراکز کو, مساجد کو, اور خود بخود مسلمانوں کے دل سے ایمان ختم ہو جائے گا اور مسلمان چلتا پھرتا لاش بنے گا. رہ گئی رسم اذاں, روح بلالی نہ رہی. ہم تو اذان دے رہے ہیں, لیکن وہ اذان میں بلال کی تاثیر کہاں سے پیدا کریں؟ ہمارا نام محمد ہے, علی ہے, عبداللہ ہے. میرے عزیزو خالی نام کے رہ جائیں گے. کئی ایسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جب پولیس الیکشن ہوا تھا 1947 کے بعد, 1947 کے بعد پولیس ایکشن جب ہوا تھا, تو یقین مانیے کئی ابھی بھی گاؤں کے اندر جا کر دیکھیے, ان کا نام مسلمان کا ہے, لیکن اسلام سے کوئی ان کو جو ہے واسطہ نہیں ہے. میری ماں اور بہنیں, آپ دینی تعلیم سے آراستہ ہوں. آپ آج بھی ہوش کے ناخن لے. انشاءاللہ ہم اللہ کی معرفت پہچانیں, خود اللہ کو پہلے جانیں, خود اللہ کی معرفت حاصل کریں, دین کو سیکھیں, دین کو سمجھیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات, وہ تعلیمات کو سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں. انشاءاللہ میری بیٹی, میری بہن, میری بہو کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی بھاگ کے نہیں جا سکتی انشاءاللہ. کیوں؟ اس کو معلوم ہوگا کہ جو مسلمان سے نکل کر کسی کافر کے ساتھ چلی جاتی وہ ملحد ہے, مرتد ہے, اس کا اسلام سے اس کا اخراج ہو چکا ہے, وہ نکل چکے, اس کا کوئی تعلق نہیں. بھیڑ کو سمجھے, ان کو جان. اسلام کی تعلیمات سے میری ماں اور بہن اگر آشنا ہو تو ہماری بچیاں کبھی غیر مسلم کے ساتھ اپنا منہ کالا نہیں کر سکتی. وہ اکیلی نہیں جا رہی ہے, ہاں میری ماں اور بہنوں, وہ اکیلی نہیں جا رہی, وہ جا رہی ہے تو پوری امت کا جنازہ نکال کر جا رہی ہے. ایک اگر مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو پوری کمیونٹی کو, پوری امت مسلمہ کو کٹ گرے کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ مسلمان ایسا, یہ مسلمان ایسا, یہ مسلمان. ابھی اس کا کچھ معلوم بھی نہیں ہوا, نام خالی مسلمان کا مل گیا, ختم ہے. میری ماں اور بہنوں, اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں, انہیں اللہ سے محبت پیدا کریں. محبت پیدا کرو, دلوں میں ڈالو اللہ سے محبت, قرآن سے محبت, رسول سے محبت, صحابہ سے محبت, صحابیہ سے محبت. ان کی تاریخ, ان کی کہانیاں, ان کے قصے بتاؤ. آج میں پورے چیلنج کے ساتھ بتاتا ہوں, پورے چیلنج کے ساتھ میں انشاءاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تو کیا, جوانوں کو اگر آپ تصویر بتا دو یہ کون ہے, وہ بولے گا خان کتنے نمبر کا ہے, یہ خان, وہ خان, یہ خان, یہ خان. اچھا اس کے فالوور کتنے ہیں, اس کے کتنی پراپرٹیز ہے, سب سے زیادہ کون مالدار ہے, ہر کوئی بتا سکتا ہے. لیکن صحابہ میں بولو نمبر 1 کا صحابی کون؟ ابو بکر معلوم, عمر معلوم, عثمان معلوم, علی معلوم. عشر مبشرہ 10 جنتی صحابہ کون؟ میری ماں اور بہنوں,
محمد الرسول اللہ کو نبوت اور رسالت پر کھڑا کرنے والے کون ہیں؟ نبی نے کہا، جبریل کو دیکھے دہشت میں آ گئے، جلدی بیوی کے پاس میں آئے، کہا ختیجہ ختیجہ، ارے میرے سرتاج، میرے آقا، کیا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، مجھے چادر اڑا دو۔ کیا بولے؟ مجھے چادر اڑا دو۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ اب میں ضائع ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ وہ کانپنے لگے اللہ کے نبی، تھر تھرانے لگے اللہ کے نبی، پسینہ پسینہ ہو گئے، ڈر کے کونے میں بیٹھ گئے، کمبل اڑانے کی بات کرنے لگے۔ محمد الرسول اللہ کو کس نے کھڑا کیا؟ اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو ایک اسلام کی بیٹی تھی، ہماری ماں تھی۔ محمد الرسول اللہ کو ہمت دیا، طاقت دی، دلیری دی، قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو گئے۔ کہا نبی پوری دنیا تم کو جھٹلا دو، میں تمہارا سب سے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صداقت کو اس سرزمین پر آسمان کے نیچے کسی نے سب سے پہلے اقرار کیا تو بولو کون؟ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی مرد ایسی گواہی دے سکتا ہے ہماری پوری مسجد کے اندر پورے شادی شدہ اگر جتنے مرد ہیں یہ گواہی دے کہ اس کی بیوی سے سیٹسفائی 100%۔ اسلام کے لیے جب خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے کس نے گردن کٹائی؟ بولو کس نے گردن کٹائی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری ماں اور بہنوں، یہ اسلام کی ماں ہے، اسلام کی بیٹی ہے۔ جب اسلام کے لیے ضرورت پڑی ابو جہل کے ہمت کو چور چور کر دیا، ابو جہل کو پارا پارا کر دیا، اس کی باطل کے ایوانوں میں حق کا ڈنکا بجا دیا۔ اس کا نام ماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری ماں اور بہنوں، کہنے وقت بہت ہو چکا ہے، 10 منٹ اور مزید ہو چکے ہیں۔ کہنے جاؤں خواتین کا کیا کردار ہے۔ اولیاء ایک معمولی مرد کو ولی بنانے میں، محدث، امام اور تو اور ایک معصوم بچے کو نبی بنانے میں بھی کس کا کردار ہے؟ ماں کا۔ بولو کس کا کردار ہے؟ کوئی بھی نبی ماں کے پیٹ سے نبی بن کے نہیں آیا، ایک آیا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ بولو کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کہا لوگو میری ماں کو ستم نہ کرو، میری ماں پہ بہتان نہ لگاؤ، میری ماں کو نہ مارو، میری ماں پہ ظلم زیادتی نہ کرو۔ لوگو میری ماں پاک ہے، عفت والی، عصمت والی، پاک دامن میری ماں ہے۔ لوگو انا کلمت اللہ، روح اللہ، میں اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہوں، میری ماں پاک دامن ہے۔ اس ماں نے اس بچے کو عیسیٰ بن مریم کے نام سے جانا۔ کس کے نام سے؟ عیسیٰ بن مریم۔ ایسی مثال نہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو باپ کے نام سے بولتے ہیں، لیکن قرآن نے عیسیٰ کو مریم کے نام سے جانا۔ اور مریم کون تھی؟ آپ اچھا جانتے ہیں، آسمان سے کھانا آتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ پاک دامن عورت تھی۔ میری ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے انشاءاللہ اگر ہمارے اندر دین ہو، اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے، رسول سے سچی محبت ہو جائے، انشاءاللہ یہ دنیا مٹھانا چاہ رہی ہے نا، ہمیں یہ دنیا مٹانا چاہ رہی ہے نا، اللہ کی قسم یہ اسلام کا پرچم جھکا ہے نہ جھکے گا، نہ اس کو کوئی مٹا سکا آج تک، کوئی نہ مٹائے گا۔ شرط یہ ہے یہ ہمارے چھوٹے 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 معصوم بچے ہیں نا، جن کی کھیلنے کی عادت گولیوں کی، گلی ڈنڈے کی، کرکٹ کی، ان کو موبائل سے دور کر دیا جائے، ان کی زبان پہ کنٹرول کیا جائے، ان کی ان کو تعلیم پر فوکس کیا جائے اور ان کی اخلاق کی اعلیٰ کسوٹی تیار کی جائے۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دینے توفیق دے۔